الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی نبینا محمد صلی اللہ علیہ وسلم وعلی آلہ واصحابہ اجمعین ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدین واشهد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشهد ان محمدا عبدہ ورسولہ۔ معزز سامعین کرام، جنازے کے احکام و مسائل پر مشتمل دروس جاری ہیں سلسلے وار، اور ہم تعزیت کے مسائل سن رہے ہیں۔ پیچھے درس گزر چکا کہ خاوند کے سوگ کی مدت 4 مہینے 10 دن ہے، جیسا کہ قرآن مجید میں سورہ بقرہ کے آیت نمبر 234 میں اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے: والذین یتوفون منکم ویذرون ازواجا یتربصن بانفسہن 4 اشہر وعشرا، کہ جو تم میں سے لوگ فوت ہو جائیں اور ان کی بیویاں زندہ ہوں، ایسی بیوائیں 4 ماہ 10 دن انتظار کریں۔ گویا 4 ماہ 10 دن ان کی عدت ہے، بیوہ کی عدت۔ اس کے بعد اگر وہ جوان ہیں، شادی کی خواہش رکھتی ہیں تو کہیں نکاح کر سکتی، اور اگر نہیں کرنا ہے شادی، اب ان کے اوپر کوئی پابندی نہیں ہے جو بیوہ عورت کو عدت میں پابندیاں ہوا کرتی ہیں، مثلا سرما نہ لگائیں، خوشبو نہ لگائیں، زیادہ بھڑکیلے کپڑے نہ پہنیں، بلا وجہ باہر نہ نکلیں، وغیرہ وغیرہ۔ وہ تمام چیزیں 4 مہینے 10 دن کے بعد ختم ہو جاتی ہیں۔ اور ایک مسئلہ یہ بھی خواتین اچھی طرح سمجھیں، اور آپ تمام بھی، کہ اگر کسی کا شوہر وفات پا جائے اور وہ حمل سے ہو تو پھر یہ 4 مہینے 10 دن نہیں، جس دن حمل وضع حمل سے وہ فارغ ہو جائے، بچہ جس دن پیدا ہو جائے اسی دن ان کی عدت ختم ہو گئی۔ ظہر میں شوہر وفات پایا ہے، عصر میں بچہ پیدا ہو گیا، ختم، خالی یہی 2-4 گھنٹے کی عدت تھی، ختم ہو گئی۔ اور 1 تاریخ کو پہلا مہینہ ابھی بچے کا ہے تو یہ عدت 9 مہینے تک بھی چلی جا سکتی۔ قرآن میں اللہ تعالیٰ نے سورۃ الطلاق کی آیت نمبر 4 میں فرمایا: وَأُولَاتُ الْأَحْمَالِ أَجَلُهُنَّ أَن يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ، حمل والی عورتوں کی عدت بچے کی پیدائش تک ہے، وہ چاہے جلدی پیدا ہو جائے چاہے دیر سے پیدا ہو۔ عام میت کی سوگ کی مدت عورت کے لیے اپنے خاوند کے علاوہ کسی اور پر 3 دن سے زیادہ سوگ کرنا حرام ہے۔ زینب بنت ابو سلمہ فرماتی ہیں، جب شام سے ابو سفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی موت کی خبر آئی تو ام حبیبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جو ابو سفیان کی بیٹی اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجہ محترمہ ہیں، انہوں نے تیسرے دن خوشبو منگوا کر چہرے اور بازوؤں پر ملی اور فرمانے لگیں: مجھے اس کی ضرورت نہیں تھی، لیکن میں نے یہ کام اس لیے کیا کہ میں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا، اللہ تعالیٰ اور یوم آخرت پر ایمان لانے والی عورت کے لیے حلال نہیں کہ وہ اپنے خاوند کے علاوہ کسی کا سوگ 3 دن سے زیادہ منائے۔ یہ بخاری مسلم کی حدیث۔ آپ دیکھیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اہلیہ نے عملی جامہ پہنا کر لوگوں کو تعلیم دی۔ اپنے والد وفات پا گئے ہیں، 3 دن گزرا، ضرورت ہی نہیں تھی خوشبو کی، انہوں نے منگایا، اس کو لگایا، تاکہ لوگ یہ جان جائیں کہ بس عام لوگوں کی وفات پر 3 دن ہی عدت ہے۔ ایک بیوی کو اجازت ہے 4 مہینے 10 دن کی، جب شوہر وفات پا جائے یا وضع حمل تک۔ یہ حدیث بخاری مسلم میں آئی ہے۔ عام میت کا سوگ منانا فرض نہیں ہے، اور سوگ نہ منایا جائے تو اچھا ہے۔ سیدنا انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، ابو طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بیٹا بیمار تھا، وہ فوت ہو گیا، اور وہ خود گھر میں نہیں تھے۔ ان کی بیوی نے جب دیکھا کہ بچہ فوت ہو گیا ہے تو انہوں نے کچھ کھانا تیار کیا اور بچے کو گھر کے ایک گوشے میں لٹا دیا۔
پھر جب ابو طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ گھر آئے اور بچے کا حال پوچھا تو بیوی نے کہا اسے اب آرام ہے اور مجھے امید ہے کہ اب وہ بالکل پرسکون ہوگا، کیونکہ جب بیمار تھا تکلیف میں تھا، اب وفات پا گیا ہے تو ظاہر سی بات ہے اس کو روح نکل گئی، وہ تو جنت میں پہنچ گئی ہے، اب سکون میں ہے۔ انہوں نے اپنے دل میں یہ بات رکھی اس طرح انہوں نے گفتگو کی۔ یہ توریہ کی گفتگو ہوتی ہے کہ دل میں کچھ رکھنا، زبان سے کچھ کہنا۔ شوہر تو پوچھ رہا ہے بچہ کیسے ہے، انہوں نے کہا بہت سکون میں ہے، میں نے کہ وفات پا گیا تو دنیا کی آزمائشوں سے، دنیا کی تکلیف سے وہ نجات پا گیا۔ ابو طلحہ رضی اللہ تعالیٰ نے سمجھا کہ وہ صحیح کہہ رہی ہیں اور وہ رات بیوی کے پاس رہے۔ اس خاتون کو دیکھیے کہ ان کے پاس کتنی ہمت تھی اور کس قدر یہ اللہ پر بھروسہ اور توکل کرنے والی خاتون تھی کہ بچہ وفات پا گیا ہے تو اس کے غم میں نڈال ہونے کے بجائے اس طرح سے تیار ہوئی کہ ان کا شوہر رات کو ان سے ہم بستری بھی کیا، اور صبح غسل کر کے باہر نکلنے لگے جب ابو طلحہ تو بیوی نے بتایا کہ لڑکا تو فوت ہو چکا ہے۔ بعض روایتوں میں اس طرح انہوں نے اس طرح کہا، اچھا یہ بتاؤ اگر کسی نے آپ کو کوئی امانت دی ہو اور پھر وہ آپ سے اس کو مانگے تو آپ کیا کریں گے؟ کہا بھئی امانت ہے تو دے دیں گے۔ کہا تو پھر بچہ اللہ کی دی ہوئی ایک امانت تھا اور اللہ تعالیٰ نے اس کو لے لیا، سبحان اللہ۔ پھر ابو طلحہ رضی اللہ تعالیٰ نے نماز فجر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ادا کی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں رات کا واقعہ گوش گزار کیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مجھے امید ہے کہ اللہ تم دونوں میاں بیوی کے لیے تمہاری اس رات میں برکت دے گا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم حالات کو سمجھ گئے۔ ابو طلحہ نے بتایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عجیب عورت ہے، ادھر میرا بچہ وفات پا گیا، اس نے مجھے خبر نہیں دی اور رات کو بن سنور کر میرے قریب آ گئی اور میں تو یہاں تک کہ جنابت کا غسل کر کے آیا ہوا۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم ناراض ہونے کے بجائے آپ نے کہا اللہ تعالیٰ تمہارے اس ملنے کو قبول کرے اور اس میں اللہ تعالیٰ تمہیں نیک صالح اولاد دے، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی برکت سے پھر واقعی ان کو نیک صالح اولاد ہوئی جس میں بہت بڑی برکت رہی۔ یہ حدیث بخاری و مسلم میں آئی۔ اس حدیث سے جہاں ایک خاتون کا عمل ثابت ہوا اور اپنی مصیبت کو کیسے صبر و تحمل سے انہوں نے برداشت کیا، وہیں شوہر کے حقوق کا بھی مسئلہ سامنے آیا، اور ساتھ ساتھ یہ کہ انہوں نے کوئی سوگ نہیں کیا، رونا پیٹنا چیخنا چلانا جیسا عمل نہیں کیا۔ انہوں نے اپنے عمل سے امت کی ماں اور بہنوں کو جو تعلیم دی کہ اللہ کی دی ہوئی چیز تھی، اللہ تعالیٰ نے لے لیا، اب رونے دھونے سے اس میں کچھ فرق پڑنے والا نہیں، ایک سوائے یہ کہ جو اجر ملنا تھا وہ اجر ضائع ہو جائے گا۔ اللہ اکبر۔ سوگ میں حرام کام، کسی کے افسوس کے لیے 1 منٹ یا زیادہ وقت کے لیے خاموشی اختیار کرنا حرام ہے، یہ غیر مسلموں کا طریقہ ہے۔ اکثر آپ دیکھے ہوں گے کوئی ایک کھیلنے والا کھلاڑی تھا، وفات پا گیا، دوبارہ کبھی اس فیلڈ میں پہنچے تو تھوڑی دیر کے لیے ہندی میں کہتے ہیں مون کیا جاتا ہے، یعنی سب 1 منٹ کے لیے منہ بند کر کے بیٹھ جاتے یا کھڑے ہو جاتے۔ یہ ہماری شریعت میں نہیں، یہ بھی ایک طرح کا سوگ ہے جو یہ اس طرح سے نہیں ہے، ہمارے ہاں جو تعلیم دی گئی وہی ہے۔ اور اسی طرح اظہار افسوس کے لیے سیاہ یا کسی بھی مخصوص رنگ کا لباس پہننا یہ بھی غلط ہے۔ جیسے کہ ایک برادری آپ دیکھیں گے حضرت حسین کی شہادت پر ایک قسم کا کپڑا خاص کر لیے، ایسا ضروری نہیں۔ آپ کالا کپڑا پہنتے ہیں ہمیشہ پہنیے، کوئی حرج نہیں ہے، کالا کپڑا پہننا جائز ہے، حرام نہیں ہے، لیکن اس کو کسی سوگ سے کسی دکھ سے جوڑنا یہ چیز درست نہیں۔ کالا ہی نہیں، سفید لال کوئی بھی کپڑا اگر آپ خاص کر دیتے ہیں درست نہیں۔ جیسے بیوہ عورت کے لیے ضروری نہیں کہ سفید کپڑا ہی پہنے، کوئی بھی کپڑا سیدھا سادہ وہ پہن سکتی ہے۔ اظہار افسوس کے طور پر سر، داڑھی اور مونچھیں وغیرہ مڈانا یہ بھی غلط ہے۔ آپ دیکھیں گے بہت سی قومیں سر کا بال مڈا دیتی ہیں، سارے حتیٰ کہ جو ہے یہ بھوئیں وغیرہ تک جو ہے منہ ڈالتے، یہ جائز نہیں، اور مسلمان ایسا کریں تو یہ تو بہت بڑی جہالت ہے، اللہ تعالیٰ محفوظ رکھے۔
سیدنا ابو موسیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بری ہیں مصیبت میں چلا کر رونے والی، بال موڑنے والی اور گریبان پھاڑنے والی سے۔ مشکل کے وقت جو ہے اپنا گریبان پھاڑے، بال نوچے، منہ پہ تھپڑ مارے، ہائے وائے کرے، اللہ کے رسول بری ہیں۔ اللہ کے رسول نے یہ تعلیم اپنی امت کو دی ہی نہیں ہے۔ لہذا خواتین کو چاہیے کہ ایسی مشکل گھڑی میں صبر و ضبط سے کام لیں، اللہ تعالیٰ سے احتساب یعنی نیکی کی امید رکھیں، اللہ سے دعا کریں، دعا پڑھیں اللہم اجرنی فی مصیبتی واخلف لی خیرا منہا۔ حدیث میں آتا ہے اگر کوئی یہ دعا پڑھ لے تو اللہ تعالیٰ اس کے بدلے اس کو اس سے بھی بہتر عطا فرما دیتا ہے۔ یہ حدیث جو سنائی گئی بخاری میں آئی ہوئی ہے۔ یہیں پر یہ تعزیت کے مسئلے کی آخری کڑی ہوئی، اور انشاءاللہ اگلے دروس میں ہمارے سامنے قبرستان کی زیارت اس عنوان کے تحت باتیں آئیں گی۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ جو باتیں بھی بیان ہو رہی ہیں مولا کریم اسے امت کے فائدے کے لیے بنا دے، اور کہنے والے کو اور تمام سننے والوں کو اللہ تعالیٰ نیک عمل کی توفیق دے۔ ھذا ما عندی، سبحان ربک رب العزۃ عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔